السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن پہلے ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ مولانا صاحب، میں گناہوں کی اپنی عادت کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں، اور بہت مرتبہ میں نے کوشش کی اور چاہا کہ گناہوں کی عادت چھوڑ دوں اور ایک اچھی اور نیک زندگی گزارنے والا انسان بن جاؤں، لیکن یہ ہو نہیں پاتا ہے، گناہوں کی عادت چھوٹ نہیں پاتی۔ تو کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ جس سے میرے لیے گناہوں کی عادت کو چھوڑنا آسان ہو جائے۔ میں نے اس سے یہ بات عرض کی کہ کبھی کبھی کسی خاص واقعے کے نتیجے میں یا کسی کی کوئی گفتگو سن کر، کوئی تقریر سن کر یا کسی اور چیز کے نتیجے میں ہمارے دلوں میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک اچھے، سچے اور نیک انسان بن جائیں اور تمام گناہوں کو چھوڑ دیں۔ جب یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے تو ہم پھر ایک دم سے بالکل نیک بن جاتے ہیں، نمازوں کی بہت زیادہ پابندی، بہت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ لیکن یہ جذبہ 2-4 دن 10 دن باقی رہتا ہے اور پھر یہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر ہم اسی پرانی زندگی پہ آ جاتے ہیں، اسی پرانے رنگ میں آ جاتے ہیں، اور پھر وہی غفلت، وہی نماز میں سستی، وہی گناہوں کی لت۔ تو مطلب جذبہ جب تک مضبوط رہتا ہے 2-4 دن 10 دن کے لیے، تب تک تو ہم پھر ایک دم سے نیک بن جاتے ہیں، اور جب وہ جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے تو پھر ہم ایک دم سے بالکل گناہ گار بن جاتے ہیں۔ اور یہ بہرحال ایک ایسی چیز ہے جو تقریباً اکثر لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے، جس میں بھی ذرا سی فکر آخرت کی اور جس میں ذرا سی بھی دینی سوچ ہے، اس کے ساتھ اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں، اور وہ اس کشمکش سے گزرتا ہے، کیونکہ انسان کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے، دنیا بھی لگی ہوئی ہے، نفس بھی لگا ہوا ہے۔ یہ تینوں چیزیں اس کو گناہوں کی دلدل میں دھکیلنا چاہتی ہے، لیکن کبھی کبھی انسان کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے اور وہ اس دلدل سے باہر آنا چاہتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر وہ نفس، شیطان اور دنیا یا خواہش کے پیچھے جو ہے کے سامنے شکست کھا جاتا ہے، اور اس کا جو ضمیر ہے جو اس کو ملامت کرتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے ان تینوں چیزوں کے مقابلے میں، اور پھر انسان گناہوں میں لت پت ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کو گناہوں کی لت پڑ جاتی ہے، عادت پڑ جاتی ہے۔ اس کے دور کرنے کے لیے، اس عادت کو چھوڑنے کے لیے جو ایک تجربے کی چیز ہے اور جو بعض علماء نے بھی لکھی ہے، میں نے اس کے سامنے وہ رکھی تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ چیز زیادہ کارآمد ہے گناہوں کی عادت کو چھڑوانے کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں، ہم پہلے ان گناہوں میں سے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کی لسٹنگ کریں، ان کی ایک فہرست بنا لیں۔ مثال کے طور پہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ہم نمازوں میں سستی کرتے ہیں، پھر نمازوں میں سستی کس انداز کی ہے یہ ہم طے کریں کہ ہمارے اندر کون سی سستی ہے۔ ایک سستی تو یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری سستی یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نمازیں قضا کر دیتے ہیں۔ تیسری سستی یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نمازوں میں دل نہیں لگا کے پڑھتے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے، تو اس طرح کی کوئی سستی ہو سکتی ہے ہمارے اندر۔ تو ایک گناہ تو یہ ہے نمازوں میں سستی کا۔ دوسرا گناہ یہ ہے کہ ہم بے حیائی میں مبتلا ہیں، بد نظری کرتے ہیں، اپنی نظر پر کنٹرول نہیں ہے، اس طرح کے گناہ میں مبتلا ہیں۔ تیسرا گناہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم موبائل پر غلط چیزیں دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، غلط ویڈیوز دیکھتے ہیں، اس طرح کی چیزوں پر، اس طرح کی چیزوں میں ہم ملوث ہیں، اور بھی اس طرح کے بہت سے گناہ ہو سکتے ہیں۔ تو پہلے ان کی لسٹنگ کریں، ایک فہرست بنائیں کہ کون کون سے وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن میں ہم مبتلا ہیں، اور پھر جو گناہ سب سے بڑا ہے اس کو سب سے اوپر رکھیں، جو اس سے ہلکے درجے کا ہے اس کو دوسرے نمبر پر رکھیں، جو اس سے ہلکے درجے کا اس کو تیسرے نمبر پر رکھیں۔ اس طرح یہ فہرست بنائیں، اور پھر جو سب سے بڑا گناہ ہے آپ پہلے یہ طے کریں کہ مجھے یہ گناہ نہیں کرنا ہے، بس اس پر بالکل مضبوطی سے اڑے رہیں، اور یہ طے کریں، قسم کھائیں کہ مجھے اس گناہ کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ کم سے کم آپ طے کر لیں کہ مجھے 40 دن تک، 2 مہینے تک اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ یہ قسم کھا لیں کہ 2 مہینے تک مجھے کوئی بھی نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ ابھی آپ اسی ایک گناہ کو چھوڑنے پر، اسی ایک غلط عادت کو چھوڑنے پر فوکس کریں، باقی جو دوسرے گناہ ہیں ابھی آپ
ان پر فوکس نہ کریں، کیونکہ ایک ساتھ سارے گناہوں کو چھوڑنا یہ مشکل ہو سکتا ہے، اور پھر وہ نفس آپ کو دوبارہ سے گناہوں کی زندگی میں دھکیل سکتا ہے۔ تو اس لیے پہلے آپ ایک گناہ کوئی لے لیں کہ مجھے یہ گناہ نہیں کرنا ہے، 1 مہینے تک 2 مہینے تک اس کی پریکٹس کریں، اس عادت کو چھوڑیں۔ جب مثال کے طور پر آپ یہ لے لیں کہ بد نظری نہیں کرنی ہے، یا جب بھی کبھی آپ بازار سے گزرے ہیں، کہیں سے گزر آپ کا ہو، تو آپ ہمیشہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اور جیسے ہی آپ کی غلط جگہ نظر پڑے فوراً آپ اس کو جھکا لیں اور اس پر باقاعدہ محنت کریں۔ تو یہ سوچ لیں کہ کوئی سے بھی گناہ کر لوں گا لیکن یہ گناہ مجھے نہیں کرنا ہے۔ اس طرح آپ ایک ایک گناہ کی فہرست بنا کر ایک ایک گناہ کو چھوڑنے کی عادت بنائیں، اور اس پر کچھ محنت آپ کو کرنی پڑے گی۔ تو جب آپ ایک گناہ کو چھوڑنے کی عادت بنا لیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کے لیے آہستہ آہستہ دوسرے گناہ چھوڑنا بھی آسان ہو جائے گا۔ آپ نے 2 مہینے ایک گناہ کو چھوڑ دیا، جب آپ 2 مہینے تک ایک گناہ سے بچے رہیں گے تو پھر امید یہ ہے کہ انشاءاللہ پھر اس گناہ میں آپ نہیں پڑیں گے، اس سے آپ بچ جائیں گے۔ تو جب 2 مہینے تک آپ نے ایک گناہ کو چھوڑنے کی عادت بنا لی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ اگلے 2 مہینے کے لیے دوسرے گناہ کو چھوڑنے کی عادت بنائیے، پھر اس کے بعد اگلے 2 مہینے میں تیسرے گناہ کو چھوڑنے کی عادت بنائیے۔ تو یہ ایک لمبا جو ہے ایک طریقہ ہے اور لمبا ایک روٹ ہے، اس پر آپ کو چلنا ہوگا۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو امید ہے کہ اس طرح ہماری گناہوں کی عادت چھوٹ سکتی ہے۔ اور جب تک ہم پہلے گناہ کو چھوڑنے کے مرحلے میں ہیں، دوسرے گناہ کو چھوڑنے کے مرحلے میں ہیں، اور ہم سارے گناہ کو نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے استغفار بھی کرتے رہیں، توبہ بھی کرتے رہیں، اور دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کہتے رہیں کہ اللہ میں گناہوں کو چھوڑنا تو بہت چاہتا ہوں لیکن چھوڑ نہیں پا رہا ہوں، آپ مجھے توفیق عطا فرمائیے، مجھے قوت دیجیے، ہمت دیجیے کہ میں ان گناہوں کو چھوڑنے پر قادر ہو جاؤں۔ تو یہ محنت بھی کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے رہیں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر جو ہے یہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے جو تجربے کا ہے اور جو بعض علماء نے لکھا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ زیادہ کرامت ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہیں، بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہیں۔ باقی تو بہتر تو یہ کہ اگر کوئی آدمی ایسا کر سکتا ہے کہ بھئی وہ ایک ہی وقت میں توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سے اور تمام گناہ ایک ہی وقت میں چھوڑ دے، تو اس سے اچھا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن عام طور پہ یہ ہوتا نہیں ہے۔ اور جو ایک دم اس طرح کی توبہ ہوتی ہے، بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ یعنی کچھ دنوں تک تو اس توبہ پر قائم رہتا ہے اور گناہوں سے بچا رہتا ہے، لیکن جب دوبارہ وہ پھر گناہوں کی طرف آتا ہے تو پھر سارے گناہوں کی طرف ایک ساتھ آتا ہے، وہی پرانا رنگ اس کے اندر آ جاتا ہے اور پرانی زندگی وہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ بہت سے لوگوں سے ملاقات اور ان کی زندگی کو پڑھ کر اور سن کر جو ہے یہ چیز معلوم ہوتی ہے۔ تو ایک یہ سیف طریقہ ہو سکتا ہے، یہ آسان طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ایک گناہ کو چھوڑنے کی عادت بنائیں۔ اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی میں نیکیوں کو کرنے کی بھی جو عادت ڈالنا چاہیں تو اس میں بھی ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ نیکیاں کرنے کی عادت بنانے کی کوشش کریں، ایک ایک مرحلے کے بعد آگے بڑھتے جائیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کوئی بھی نیک کام ویسا نہیں کرتے ہیں نماز وغیرہ کے علاوہ، جیسے صبح کے ذکر و اذکار ہیں، شام کے ذکر و اذکار ہیں، ٹھیک ہے، تلاوت ہے، اس میں بھی ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھیں۔ مثال کے طور پر آپ پہلے طے کر لیجیے کہ اگر آپ بالکل قرآن نہیں پڑھتے کہ آپ روزانہ 1 رکوع پڑھیں گے، اور پھر اس میں آپ کمپرومائز نہ کریں، 3 مہینے تک آپ 1 ہی رکوع پڑھیں گے، بس 1 سے زیادہ نہیں پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد جب 3 مہینے ہو جائے تو پھر آپ 2 رکوع بنا لیجیے۔ ایسے ہی آپ کچھ دنوں تک بنائیے کہ صبح کو مجھے بس 1 ہی دعا پڑھنی ہے، 1 ہی ذکر کرنا ہے، شام کو مجھے 1 ہی ذکر کرنا ہے۔ اس طرح مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھنا چاہیے ان لوگوں کے لیے جو اپنے اندر پوری یہ جرت نہیں پاتے، پوری ہمت نہیں پاتے کہ ایک دم سے وہ گناہ چھوڑ سکیں اور ایک دم سے وہ نیکیوں کی عادت ڈال سکیں۔ اور اکثر لوگ ہم جیسے ہی ہیں، ایسے ہی ہیں، ایک دم سے ہم لوگوں کے لیے گناہ چھوڑنا اور ایک دم سے نیکیوں کی عادت ڈالنا ہمارے لیے آسان نہیں ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ ایک طریقہ بتایا جاتا ہے۔ امید ہے کہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ ہم گناہوں کی عادت چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہی ہے کہ اس میں اصل تو آپ کے ارادے کی قوت دیکھی جاتی ہے کہ آپ کتنے مضبوط ہیں۔ اب ایسا نہ ہو کہ آپ جو ایک گناہ کو چھوڑنے کی مشق کر رہے ہیں اس میں بھی کبھی آپ ڈھیلے پڑ جائیں۔ دیکھیے اگر آپ کے اندر ارادہ مضبوط نہیں ہے تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کچھ بھی کام کرنے کے لیے، چاہے وہ گناہوں کو چھوڑنے کا کام ہو یا نیکیاں کرنے کا کام ہو یا XYZ دنیا کا کوئی بھی کام ہو، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کے لیے مضبوط ارادہ نہیں رکھتے ہیں تو پھر آپ نہیں کر سکتے۔ تو مضبوط ارادے کی تو ضرورت ہے ہی، اور گناہوں کو چھوڑنے کے لیے اللہ کے ڈر کی تو ضرورت ہے ہی، آخرت کی فکر کی تو ضرورت ہے ہی، لیکن اس کا جو ایک راستہ ہے آسان، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے لیے گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔